نہیں ہوتا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. میں آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتا. واہ 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 میں نے تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. واہ میں کوئی محقق تو ہوں نہیں, لیکن بات صرف اتنی کہنا چاہتا واہ واہ ہوں. واہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کعبۃ اللہ افضل ہے یا رسول اللہ کا گھر افضل ہے؟ اے ہائے کیا بات ہے. کعبۃ اللہ افضل ہے ہاں. یا رسول اللہ کا گھر افضل ہے؟ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ کعبہ دلہن ہے, تربت اطہر نہیں دلہن. ہائے ہائے کعبہ دلہن ہے, تربت اطہر نہیں دلہن. جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے, یعنی کہ کعبہ بھی دلہن ہے اور تربت اطہر بھی دلہن ہے. لیکن دونوں دلہنوں کا حال یہ ہے کہ یہ تربت اطہر نہیں دلہن ہے اور یہ پی کے پاس ہے. تو جو سہاگن پیا کے پاس ہو اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. اسی لیے رسول اللہ کی جو تربت اطہر کی مٹی ہے جو حضور کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے, وہ کعبے سے بھی افضل ہے, وہ عرش سے بھی افضل ہے, وہ جنت سے بھی افضل ہے. کائنات کی کوئی شے اس مٹی کے برابر نہیں ہو سکتی جو مصطفیٰ جان رحمت کے جسم اقدس سے مس ہو جائے. اب مجھے بتاؤ, کعبہ میں پیدا ہونا 2 منٹ کا آپ کو برداشت نہیں ہوتا, 21 سال تک علی تو نبی کے گھر میں پرورش پاتے ہیں. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خاندان اہل بیت. میں کوئی محقق تو نہیں, لیکن رسول اللہ کا گھر, بہت خوب. حق حق. رسول اللہ کا گھر کعبۃ اللہ سے افضل ہے اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت اس میں جلوہ گر ہے. مصطفیٰ جان, کعبہ تمنا کرتا ہے قدم ناز مصطفیٰ کا, واہ 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 واہ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا استقبال کرتا ہے. ارے جس کے قدموں کا عرش کو انتظار ہو, جس کے قدموں کا عرش کو انتظار ہو, کیا اس کے قدموں کا کعبے کو انتظار نہیں ہوگا؟ تو حضور کے گھر میں مولا مشکل کشا رہتے ہیں, تو حضور کے گھر میں پرورش بھی ہے. مولا مشکل کشا کی کب سے, بچپن سے لے کر 21 سال کی عمر تک, یعنی جب تک شادی نہیں ہوگی. جی حق. شادی نہیں ہوگی. اچھا شادی بھی ہوئی, اوہ اوہ شادی بھی ہوئی, اوہ. تو دلہن کون سی ملی؟ ہائے حق حق حق. زمین پہ چلتا دیکھ کر اوہ عرش جسے رشک کے ساتھ دیکھتا ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ حضور جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ اور ہم ان کے عظمت کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں؟ اوہ جس کے لیے منادی کی جائے گی قیامت کے دن, اوہ. محشر والو اپنی گردنوں کو جھکاؤ, اللہ نبی اللہ. کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے. واہ 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 واہ. وہ دلہن ہے واہ مولا واہ مشکل کشا کی. واہ واہ. حضور علیہ السلام نے شادی بھی کی تو, لیکن میرا عنوان وہ نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, واہ ہمیں صرف یہ کرنا ہے بہت خوب. کہ رسول اللہ نے جس کو جو مرتبے دیے وہ ماننا ہے. سبحان اللہ. نہ ہم غلو کریں, واہ واہ واہ. نہ ہم کٹوتی کریں. بہت خوب. کٹوتی کرو گے تو خارجی بن جاؤ گے, ہاں ہاں ہاں. غلو کرو گے تو رافضی بن جاؤ گے. کیا بات. نہ ہم نے خارجی بننا ہے نہ ہمیں رافضی بننا ہے, ہمیں غوث و خواجہ کے نقش قدم پہ رہنا, ہمیں اپنے آقاؤں کے نقش قدم. ہم کیا جانے خارجیت کیا ہے, ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے خارجیت کو, ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے رافضیت کو. لیکن رسول اللہ نے جس کو جو مرتبہ دیا ہے اس کے مطابق مرتبہ مانے. صحابہ کو جو شانیں دی وہ مانے, اہل بیت کو جو شانیں دی وہ مانے. ہم کیوں ایسا کریں؟ اگر مولا کائنات کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے تو ہمیں اس کی قبول کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ کیا بات ہے. حق ٹھیک ہے, حق حق. اگر آپ کا ذوق اس کو برداشت نہیں کرتا بہت کو بہت کوئی کو بات نہیں ہے, بہت کو بہت کو کوئی بات نہیں ہے. بہت کو. واہ واہ. لیکن وہ مولا مشکل کشا اللہ اکبر اللہ جس اللہ. کی شان یہ ہے اوہ کہ سرکار فرماتے ہیں, اور یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں صرف, اوہ یہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہے اوہ.
کہ جو 3 چیزیں رسول اللہ نے علی کو دی ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی میرے لیے یہ۔ پہلی بات، علی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی عطا کی، اور سب سے چہیتی بیٹی عطا کی، سب سے چہیتی بیٹی دی۔ دوسری بات کہ علی یہ مرتضیٰ کے لیے کہا کہ جنابت کی حالت میں کوئی بھی جنبی مسجد نبوی میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ جنابت کی حالت میں اگر کوئی مسجد میں آ سکتا ہے یا تو وہ نبی ہے یا تو وہ علی ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ حضرت فاروق اعظم منقبت پڑھے، اس سے یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ صحابہ کے دل میں مولا مشکل کشا کے لیے کوئی عداوت نہیں تھی، تبھی تو فضیلتیں پڑھی ہے، تبھی تو فضیلتیں پڑھی۔ یہ جو آج کس سے مشہور ہو گئے کہ یہ لڑائی تھی اور وہ جھگڑا تھا، یہ فریب ہے۔ صدیق و فاروق کتنا پیار کرتے تھے مولا مشکل کشا سے، اتنا پیار تو آج کوئی کسی سے کر بھی نہیں سکتا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ مولا علی کو یوں کہا، اللہ اکبر، اپنی بیٹی عطا کی، اور پھر مسجد میں حالت جنابت میں آنے کی اجازت دی، اور فرماتے ہیں محیب اور محبوب کی سند عطا کی یہ کہہ کر کہ خیبر کے دن کہ میں جھنڈا کل اس کو عطا کروں گا جو اللہ و رسول سے محبت بھی کرتا ہے اور وہ محبوب بھی ہے۔ یہ 3 فضیلتیں ہیں، اور فضیلتیں تو اور بھی ہیں، فضیلتیں تو اور بھی ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو بہرحال ہمیں آج ایسا وقت نہیں ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آج ایسا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان باتوں پہ بحث کریں کہ کس کی پیدائش کہاں ہوئی۔ اس لیے کہ قوم تجارت کے میدان میں پیچھے ہے، قوم تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے، قوم غربت کی چکی میں پس رہی ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں شام، یمن، سیریا، کشمیر اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنا رہے، مسلمانوں کو کچل رہے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ابھی تک مسلمان اسی میں پڑے رہیں گے کہ کون کہاں پیدا ہوا؟ آپ بتائیں تو صحیح یہ باتیں آج کل مسائل کیا ہیں اور ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں۔ کسی نے اسی لیے کہا اغیار محرومہ سے بھی آگے نکل گئے، اغیار محرومہ سے بھی آگے نکل گئے، الجھے ہوئے ہیں صبح کی پہلی کرن میں ہم۔ کب تک کہ صبح کی پہلی کرن میں الجھو گے؟ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اپنے بستر پہ لٹائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے جائیں اور جانے کے بعد اللہ کے رسول ایک کا دوسرے کو بھائی بنا دے، اس کو عقد مواخات کہتے ہیں۔ توجہ کریں، یہ کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے کہ سرکار نے ایک کا بھائی دوسرے کو، دوسرے کا بھائی تیسرے کو عقد مواخات میں ایک دوسرے کو باندھ دیا، لیکن پھر یہ ہوا سارے صحابہ کی جوڑ لگ گئی۔ اب بچے تھے تو ایک علی بچے تھے، اب بچے تھے تو ایک علی بچے تھے، اور اب بچے تھے تو ایک نبی بچے تھے۔ نبی کا کوئی بھائی ہو نہیں سکتا تھا، کوئی نبی کا بھائی ہو نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ جس وقت سب کی جوڑیاں لگ گئی تو مولا مشکل کشا روتے ہوئے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی تقسیم